أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب بات چل رہی تھی مد و قصر کی. خوب مد کے لغوی معنی بیان کیا، کھینچنا، بڑھانا، اضافہ کرنا. اور علم تجوید میں مد کا مطلب ہے حرف کو اس کی طبیعی حالت سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا. کسی حرف کو اگر آپ اس کی طبیعی اور عادی جو حالت ہے اس سے زیادہ کھینچ رہے ہیں، کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، تو اس کو کہا جائے گا کہ مد کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک. اور اگر نارمل طریقے سے طبیعی حالت میں اس کو پڑھ رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا قصر. ٹھیک ہے. اب یہ جو مد ہے جس کے معنی ہے کھینچ کر پڑھنا، مد کی مختلف قسمیں ہیں. مد کی سب سے پہلے سبب مد کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ سبب مد کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. ایک حمزہ ہے، دوسرے کیا ہے مولانا؟ ساکن. ٹھیک. کہہ رہے ہیں کہ حروف مدی اور سبب مدی کبھی کبھی تو دونوں ایک ہی کلمے میں ہوتے ہیں اور کبھی دو الگ الگ کلمے میں ہوتے ہیں. جہاں حروف مدی اور سبب مد ایک کلمے میں ہوں ان کو کہتے ہیں مد متصل. کیا کہتے ہیں؟ مد متصل. تو یہاں مد کی دو قسمیں ہیں، متصل اور ایک منفصل. متصل جس میں حروف مد اور مد ایک ہی کلمے میں ہوں. پہلے حروف مدی آئے، اس کے بعد فوراً حمزہ آ جائے یا ساکن ہو جائے، اس کو کہیں گے مد متصل. ایک ہوتا ہے مد منفصل، حرف مد ایک کلمے میں آیا ہے اور سبب مد دوسرے کلمے، لیکن ہیں اکٹھے ہی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو کہا جاتا ہے مد منفصل. ایک قسم یہ ہو گئی مد کی. ٹھیک ہے. یہاں مد متصل کو زیادہ کھینچ کر، مد منفصل کو کم کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. دکھائی نہیں دے رہا چھوٹا. خوب دکھ رہا ہے ابھی؟ جی ہے. اب ایک مد کی قسم ہے مد، اس کی قسم ہے مد عارض. کیا ہے مولانا؟ مد عارض. دوسری قسم ہے مد لازم. مد عارض اور مد لازم. ایک اور مد ہے، اس کو بھی یہیں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے تیسری قسم ہے مد لین. کیا ہے؟ ان کو سمجھیں آپ پہلے قاعدے سے. ٹھیک. مد عارض، مد لازم، مد لین. مد عارض کیا چیز ہے؟ عارض میں نے بتایا تھا، عارض کہا جاتا ہے باہر سے کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ مثلا میرا کپڑا ابھی پاک ہے، کوئی نجاست کپڑے پہ لگ جائے، کہیں گے نجاست عارض ہو گئی، باہر سے آ کے لگ گئی. ٹھیک ٹھاک ہوں، اچھا خاصا، بیمار ہو جاؤں، کہیں گے بیماری عارض ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ کہ یہ اصل میں مد تھا نہیں، عارض ہو گئی، الگ سے آ گئی. کیسے؟ ایک حرف مد تھا، حرف مد کے بعد والا حرف، اس پہ حرکت تھی. سمجھ رہے ہیں؟ آخر میں حروف مدی میں سے کوئی ایک حرف تھا. سمجھ رہے ہیں؟ الف مدی تھا، واو مدی تھا، یا مدی تھا. اب اس کے بعد والا جو حرف تھا وہ کیا تھا؟ حرکت والا تھا. یعنی مد کی جگہ نہیں تھی،
لیکن ہم نے وقف کر دیا وہاں پہ. اب وقف جب کریں گے تو حرف آخر کی حرکت کیا ہو جائے گی؟ سکون میں بدل جائے گی. تو سکون کیا ہوتا ہے؟ ساکن سبب مد ہے. اب وقف کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ مد آ گیا. اس کو کہتے ہیں مد عارض. جس سے کہیں گے نستعینو اصل میں، ٹھیک. لیکن اگر آپ دیکھیں یہ حرف مد ہے یا مدی ہے نا، ٹھیک. کہتے ہیں کہ حروف مدی کے بعد حمزہ یا ساکن آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ پھر مد کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. تو یہاں تو ساکن نہیں ہے، یعنی سبب مد نہیں ہے، ٹھیک. لیکن جب آپ یہاں پہ ٹھہریں گے، وقف کریں گے، تو یہ نستعینو کیا ہو جائے گا؟ مد میں بدل جائے گا. نستعین ہو گیا. اب سبب مد آ گیا. اس سبب مد کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ وقف کرنے کی وجہ سے. تو گویا کہ یہاں پہ مد عارض ہوا ہے. مد تھا نہیں، مد آ گیا ہے نا. یہ مد عارض یعنی پہلے سے حرف مدی کے بعد والا حرف ساکن نہیں ہوتا ہے، وقف کی وجہ سے ساکن بنایا جاتا ہے. تو جہاں حرف مد کے بعد والے حرف پر کوئی حرکت ہو، وقف کی وجہ سے اس حرکت کو ساکن میں بدلا جائے، تو وہاں پر کہا جاتا ہے مد عارض. مد عارض ہو گیا ہے، باہر سے آیا ہے، اصل میں مد تھا نہیں. ٹھیک. مد لازم کیا؟ حروف مدی کے بعد جو حرف ہے وہ جو ہمیشہ ساکن ہی رہتا ہو. یہ بالکل عارض کے مقابلے میں عارض آیا ہے لازم، یہ جو ہمیشہ رہتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. مد لازم اس مد کو کہا جاتا ہے کہ حروف مدی کے بعد والا حرف جہاں ہمیشہ ساکن رہتا ہو. وقف کریں گے تب بھی ساکن، وقف نہیں کریں گے بابو یعنی سکون لازم ہے وہاں. حرف مد کے بعد والے حرف کے ساکن کی وجہ سے یا حمزہ کی وجہ سے جو ہاں ہمیشہ مد ہو ہر صورت میں. یہاں مد بنانا پڑتا ہے، یہاں مد بنانا نہیں پڑتا، وہ پہلے ہی صحیح ہے، لازم ہے اس کے لیے. آپ ٹھہریں گے تب بھی ساکن رہے گا وہ حرف، نہیں ٹھہریں گے تب بھی ساکن ہی رہے گا. یعنی مد گویا لازم ہے، ہمیشہ حرف ساکن ہی رہتا ہے. تو یہ ہو گیا، ٹھیک. یہ لین کیا ہے؟ مد لین. مد لین. اب سب سے پہلے ساکن اگر یہ والا، اگر اس کا ایگزامپل کیا ہوگا؟ کس کا؟ لازم کا. جی آگا. ابھی یہ یہاں پہ دیا ہوا ہے، میں آپ کو اس میں دکھا دوں تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ ہے ذالین ہے نا. یہ ذالین جو دکھ رہا ہے آپ کو، حرف مد ہے الف. کیوں؟ اس لیے کہ تشدید آیا ساکن. وہ ہمیشہ زال تشدید جانتے ہو نا، جس حرف پر تشدید ہوتی ہے گویا اس حرف پہ پہلا حرف کیا ہے؟ ساکن ہے. تشدید اصل میں سکون پہلے ہوتی ہے. جیسے الحاقہ، یہاں پر بھی الصافات، ٹھیک. ہاں. سات کے بعد الف جو آیا ہے وہ الف مدی ہے، اور اس کے بعد جو فا ہے اس پہ تشدید ہے، وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. بغیر تشدید کے آپ نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے. الصافات، صافات کیا پڑھیں گے؟ صافات. یا حروف
مقطعہ جو آتا ہے الف لام میم، اب جتنے بھی یہ الف نہیں کہیں گے الفا فے فو، لام لام کو نہیں پڑھیں گے لاما یا لامے یا لامو، لام میم نہیں کہیں گے میمے میمو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو جہاں پر حرف مد کے بعد والے حرف ہمیشہ ساکن ہو جائے گا مد لازم۔ اب یہ مد لین کیا ہے؟ مد لین پہلے حروف لین کو سمجھے، اس سے پہلے گزر چکا ہے قلقلہ میں، ہاں لین نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ حروف لین کتنے ہیں؟ 7 ہیں حروف لین۔ نہیں، اگر وہ والے حروف چھوڑ کے کتنے کے ہیں؟ ایک واو ہے ایک یا ہے۔ یہ تو مدی ہوتے ہیں، ان کو تو مدی کہا جاتا ہے نا۔ مدی کب کہا جاتا ہے؟ جب واو ساکن اور اس سے پہلے والے پر پیش ہو، یا ساکن اور اس سے پہلے والے پر زیر ہو۔ اگر واو اور یا ساکن ہیں اور ان دونوں سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو ان کو لین کہا جاتا ہے۔ آسان لفظ میں واو اور یا ساکن ہو اور اس دونوں سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو ان کو کیا کہیں گے؟ لین۔ کیا کہیں گے مولانا؟ لین۔ ٹھیک، خوب، تو یہ ہو گئے حروف لین۔ یہ حروف مدی کب ہو جائیں گے؟ جب ان سے پہلے والی حرکت ان کے مطابق ہوگی۔ واو کے مطابق حرکت ہے پیش، یا کے مطابق حرکت ہے زیر، ٹھیک؟ تو اگر واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدی، یا اگر ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدی۔ لیکن اگر واو ساکن ہو اور یا ساکن ہو اور ان دونوں سے پہلے زبر ہو تو کیا کہتے ہیں ان دونوں کو؟ حروف لین کہا جاتا ہے۔ یہ حروف یہ بھی کیا ہے؟ حروف مد میں شمار کیے جاتے ہیں، اور ان کو صرف اور صرف مد کے ساتھ پڑھنے کی وجہ ان کا ساکن ہونا، ان کا خود کا ساکن ہونا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی، یہ ایک الگ سے جوڑا گیا ہے، بھلا حقیقت میں تو یہ ہے کہ اگر یہ ساکن ہے ان کے بعد اگر حمزہ آتا یا ساکن آتا تو ان کو کیا ہے؟ تو مد متصل یا منفصل جو بھی ہوتا یا ان میں سے جو بھی ہوتا، لیکن یہ ایک الگ سے جوڑا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ واو اور یا جب لین ہو، کیا ہو؟ لین، یعنی یہ دونوں ساکن ہوں اور ان سے پہلے زبر ہو تو ان کو بھی کہا جاتا ہے مد لین۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مد لین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو ساکن ہونے کی وجہ سے مد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ساکن ہیں، ساکن ہونے کی وجہ سے ان کو مد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن یاد رہے جو حرف ان سے پہلے ہے اس کو نہیں کھینچیں گے، واو کو کھینچیں گے یا کو کھینچیں گے۔ جیسے یہاں پہ مثال دی ہوئی دیکھو، خوف، کیا پڑھیں گے؟ خوفن پڑھو یا خوف، خوف کیا ہے؟ خوفن فرض کر لو، کیا ہے؟ خوفن۔ اب دیکھو واو ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے، تو واو کو کیا کہا جائے گا؟ یہاں لین کہا جائے گا، ٹھیک؟ یا ایک اور مثال ہے، ایلیکھے یا الیکھ، یا ساکن ہے اس سے پہلے والے پہ زبر ہے، یا کو کیا کہیں گے؟ لین کہیں گے۔
تو جہاں کہیں پر بھی واو اور یا یہ دونوں ساکن ہو اور ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو ان کو لین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے بابو؟ لین کہا جاتا ہے. اب یہ لین ہو گئے. کہہ رہے ہیں کہ حرف لین کو، حروف لین کو مد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے مد لین، کیونکہ لین کی وجہ سے مد کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. اگر یہ لین نہیں ہوتے تو نہیں پڑھا جاتا. لین نہیں ہوتے تو مد کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا. لیکن یاد رہے کہ جب آپ حروف لین کو مد کے ساتھ پڑھیں تو خود حرف لین کو کھینچیں، اس سے پہلے والے کو نہیں. خا کو آپ نے کیا خوف الیک، ٹھیک ہے، اس طریقے سے. تو یہ ہو گئے آپ کے مد کی باتیں. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آئی کہ ابھی نہیں سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ آیا گا. صحیح ہے نا؟ چلیں تو پھر اب آگے بڑھتے ہیں یا سوالات حل کر لیتے ہیں، ٹھیک، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. چلیں ایک بار اور درس کو دہرا دیتے ہیں یہاں سے آپ لوگوں کے لیے. اہم نقطے، ٹھیک، اہم نقطے کو ایک بار اور بیان کر دیتا ہوں. کہہ رہے کہ حرف مد اور حمزہ، حرف مد، حرف مد سے مراد کیا ہے؟ واو الف یا الف واو یا مدی. کہہ رہے ہیں کہ حرف مد اور حمزہ جب ایک ہی کلمہ میں ہوں تو اس کو کہتے ہیں مد متصل. کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مد متصل. اور اگر حروف مدی اور حمزہ دو الگ الگ کلمے میں ہوں تو ان کو کہتے ہیں مد منفصل. ٹھیک، فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہہ رہے کہ جو مد متصل ہوتا ہے اس کو یا تو مد منفصل کے برابر کھینچنا چاہیے یا اس سے زیادہ، کم نہیں کھینچ سکتے. اور مد منفصل کو یا مد متصل کے برابر کھینچا جائے یا اس سے کم، زیادہ نہیں. بات سمجھ میں آئے؟ یعنی مد متصل میں زیادہ کی گنجائش ہے کہ آپ مد منفصل سے زیادہ کھینچ سکتے ہیں، لیکن اس سے کم کی گنجائش نہیں ہے. اور مد منفصل میں مد متصل کے برابر کھینچ سکتے ہیں، زیادہ کی گنجائش نہیں، کم تر کی گنجائش ہے. بات سمجھ میں آئے؟ ہاں چل، یہ ہو گیا. دوسرے بات جو ہے، اگر کہیں پر حرف مد کے بعد وقف کرنے کی صورت میں ساکن ہو جائے، اگر کہیں کسی کلمے میں حرف مد ہو اور اس کے بعد والے حرف پر کوئی حرکت ہو لیکن وقف کرنے کی وجہ سے وہ ساکن ہو جائے، یعنی وقف کرنے کی وجہ سے سکون موقت آ جائے اور سکون موقت کی وجہ سے مد آ جائے تو اس کو مد عارض کہیں گے. کیا کہیں گے اس کو؟ مد عارض کہیں گے. اب اس کو آپ مد طبیعی کے 3 برابر بھی کھینچنا چاہیں تو کھینچ سکتے ہیں، اس کو جتنا کھینچنا چاہیں. البتہ مد عارض کو اگر بغیر مد کے بھی پڑھنا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے. آسان لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اگر کہیں پر وقف کرنے کی صورت میں مد آ جائے تو اس کو کہتے ہیں مد عارض. مد عارض کو 2 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. نمبر 1، مد عارض کو مد طبیعی کے 3 برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو بغیر مد کے پڑھیں، بغیر کھینچے ہوئے آپ قصر کے ساتھ. ٹھیک، یہ ہو گیا. اس کے بعد تیسری چیز جو ہے
کہہ رہے ہیں کہ اگر سبب مد سکون لازم ہو، یہ والا سبب مد سکون لازم ہو، یہ کیا ہوتا ہے مد لازم؟ یعنی حرف مد کے بعد والا حرف جو ہمیشہ ساکن ہی رہتا ہو تشدید کی وجہ سے، چونکہ حرف مد کے بعد جب تشدید والا حرف آئے گا تو تشدید میں پہلے ساکن ہی ہوتا ہے، ساکن کیا ہے؟ سبب مد ہے، تو گویا کہ یہ تو بغیر تشدید کے تو آپ پڑھ نہیں سکتے، تو گویا وہ ہمیشہ سکون لازم رہے گا، لہذا اس کو ہمیشہ مد لازم کہا جائے گا۔ یہ بھی اس کو کھینچنے کے لیے کیا ہے، جو کہ مد طبیعی کے 3 گنا برابر کھینچنا چاہیں تو کھینچ سکتے ہیں، لیکن اس سے کم یعنی مد طبیعی سے کم تر نہیں کھینچا جا سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اب یہ چوتھی اور آخری بات، واو اور یا اگر یہ دونوں ساکن ہوں اور ان دونوں سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہو، جیسا کہ لین کی بحث میں گزارا، تو ان کو حروف لین کہتے ہیں، ٹھیک؟ یہ حروف بھی حروف مد میں شمار کیے جاتے ہیں، کون؟ واو اور یا جب ساکن ہو اور ان سے پہلے زبر ہو تو واو اور یا کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مد میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان کو مد کے ساتھ پڑھے جانے کی وجہ خود انہی کا ساکن ہونا ہے، چونکہ یہ دونوں ساکن ہیں، اور اس کو کہتے ہیں، اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ وہی ہے مد عارض والا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ چاہیں تو مد طبیعی کے 3 برابر کھینچ کر پڑھیں، اور چاہیں تو مد کے ساتھ نہ پڑھیں، مد عارض بھی یہی تھا نا؟ ہاں، البتہ ایک چیز کا خیال رہے کہ جب آپ حروف لین کو مد کے ساتھ پڑھیں یعنی کھینچ کر، تو خود ان حروف کو کھینچ کر پڑھیں، نہ کہ ان کے پہلے والے جس پر زبر ہے، ٹھیک؟ جیسے یہاں پہ مثالیں دی ہیں، خوف، اسے لکھا جائے گا ایسے خوف، لیکن جب واو کو مد کے ساتھ پڑھیں گے تو کھینچنا پڑے گا، خوف الیک قوم قریش، ٹھیک؟ یہ یہاں پہ مثالیں دی ہیں۔ چلے آئیں سوالات و تمرینات۔ خوب، سوالات و تمرینات میں مد کی تعریف کریں اور اس کے اسباب تحریر فرمائیں۔ مد کی تعریف کرنی ہے لغوی اور اصطلاحی، اور اس کے اسباب کیا ہے مد کے، ٹھیک؟ میں ابھی جواب نہیں بتاؤں گا، ابھی سوال خالی پڑھ رہا ہوں اور سوال سمجھا رہا ہوں، جواب کل آپ لوگوں کو کیا ہے ان سوالوں کے تلاش کر کے لانے ہیں۔ مد کی تعریف، ٹھیک؟ مد کا معنی لغت میں اور اصطلاح میں، اسباب مد، خوب جو 2 چیزیں بتائی، حمزہ و سکون۔ چل، مد متصل کا میزان کھینچنے کا اندازہ زیادہ ہے یا مد منفصل کا؟ کیوں؟ مد متصل اور مد منفصل میں کس کو زیادہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اور کس کو کم، اور کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں۔ نمبر 3، مندرجہ کلمات میں کس میں کون سا مد ہے مشخص کریں اور کلمات کو دقت سے پڑھیں۔ کہاں دیا ہے؟ کچھ دیا ہی نہیں ہے یہاں۔ ہاں، مندرجہ کلمات میں کدھر کون سے کلمات ہیں؟ اس میں جائیں گے تو سورہ نمل کی آیت نمبر 82 سے آیت نمبر 88 تک تلاوت کریں اور موارد مد کی رعایت کریں، یعنی کہاں پہ کس طریقے سے مد پڑھنا ہے ایک، اس کے بعد مد کی کون سی قسم ہے یہ بتانی ہے آپ کو۔ مد لازم ہے، مد عارض ہے، مد متصل ہے، مد منفصل ہے، کون سا مد ہے، ٹھیک؟
جن سوروں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں ان میں کون سی مد ہے اور مد کی وجہ کیا ہے بیان کریں۔ قرآن مجید کے جن سوروں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں جیسے الف لام میم کاف ہا عین سا یا سین حام میم نون وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اس میں کون سا مد ہے؟ حروف مقطعات میں کون سا مد ہوتا ہے؟ مد لازم۔ کیا ہوتا ہے؟ مد لازم ہوتا ہے۔ اور مد کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ حرف مد کے بعد ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے، اس لیے مد لازم۔ تو بہر صورت یہ سوالات آپ دیکھ لیں اور ان سوالوں کے مفصل جواب کل انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتانے ہوں گے، ٹھیک؟ کوئی سوال ایسا ہو جو نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو ابھی پوچھ لیں جلدی سے۔